ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی حالات کیا ہیں, ایس سی او کانفرنس کے نتیجے میں کس طرف آگے چلنا چاہیے, اور آئینی ترمیم اور جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کی پیش رفت کیا ہے, اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, شفقت عباس اوان صاحب اور ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. میں آئینی ترمیم کی طرف آ جاتا ہوں. بٹ صاحب, یہ دو تین چیزیں لوگوں کا بڑا کنسرن ہے اور وکلا کمیونٹی کا بھی. ایک, آپ کا جو نون لیگ کا بل سامنے آیا ہے اس میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سے 68 سال کی گئی ہے, اور دوسرا وفاقی آئینی عدالت پہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, یا اس وائی کے اوپر بھی. جے یو آئی کا موقف یہ ہے کہ آپ اگر 150 سے 200 کیسز ہیں تو اس کے لیے پورا کا پورا ایک چاروں صوبوں اور وفاقی سطح کے اوپر سٹرکچر قائم کرنا, کوئی ارب 2 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنا, پھر ججز ان کی پینشن مستقل جو ہے کہ اخراجات ہیں, تو کیوں نہیں ٹاپ 5 ججز بینچ قرار دے دیں. اور دوسرا 184 یا 199 آرٹیکل ڈیلیشن اگر کریں گے تو اس سے بنیادی انسانی حقوق اور عدلیہ جو اس کے اوپر پروٹیکشن دیتی ہے عام آدمی کو, اور آپ لوگوں پہ جب بھی آپ کے حکومت آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گی تو وہیں پہ انہی آرٹیکلز کے تحت آپ کو بھی پروٹیکشن ملے گی. تو اگر وہ ڈیلیٹ کر دیں گے تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا؟ تو یہ پہلے یہ جو آرڈیننس ہے اس پہ عمل ہوا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, ذوالفقار بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان ججز کو پوچھا گیا, یہی تو کہہ رہے ہیں, سزا ملی؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہہ دیا ہم سے غلطی ہوگی. تو یہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ازالہ ہو رہا ہے. آئینی عدالت جو بنے گی یہ سب ملکوں میں ہے, کوئی پاکستان میں علیحدہ نہیں بن رہی. یہ تو دیر ہوگی. جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جب بے نظیر صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب تھے اور لنڈن میں جو 2006 میں میثاق جمہوریت میں بھی یہ لکھا ہوا تھا, اس میں عمران خان نے بھی سائن کیے تھے, جے یو آئی کا بھی, ٹھیک ہے, جے سب تھے. تو اب اگر بن رہے ہیں تو یہ کتنا اچھی بات ہے کہ کنسنسس ہے ہر چیز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن ملے, مسودہ سب کے پاس آپ کو مخالفین کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, اتفاق رائے سارا بن رہا تھا, تو اس وقت آئینی عدالت پہ اتفاق رائے تو ہوا نہیں تھا. نہیں تو آپ نہیں, اگر اب آئینی عدالت پہ اتفاق رائے کے لیے اگر ہم سب جماعتیں ایک ہو جائیں, اپوزیشن سے بھی بات کی جا رہی ہے, جب ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پیچھے جو آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے دوسرے کو بٹھا دیا. یہ چیزیں جو ہیں, تو پھر وہ ججز کیا ان ججز کو پوچھا جائے گا؟ عوامی نمائندوں کو آپ نے کیا, تو ایک آئینی عدالت ہوگی, وہ ایک علیحدہ اس کے لیے ہوگا, چیف جسٹس ہوگا, باقی ججز ہوں گے, تو وہ یہی کیس سنیں گے. جو سپریم کورٹ ہے اپنے جو اس کے 60-65 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں وہ سنیں, وہ 302 کے کیس ہیں, کوئی فیملی کے پرابلم کے کیس ہیں, ان پہ توجہ دیں. اس ایک کیس پہ آپ بتائیں سارا فل بینچ بیٹھ جاتا ہے, 4-5 دن صرف اسی پہ لگے رہتے ہیں, باقی لوگوں کو نہیں پوچھا جاتا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ان کو تو پی ٹی آئی کو تو ساتھ شامل ہونا چاہیے. مسودہ سب کے پاس آ گیا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے جب مولانا صاحب تھے, دیکھیں اگر پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ بل پاس کرے, وہ ایک قانون بنائے آئین میں, یہ حق کو اس سے لے نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, قانون بنانا کام ہے اسمبلی کا, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے, اس قانون کی کرے جو بنا ہوا ہے. ابھی 63A میں کیا ہوا؟ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ اگر آئینی عدالت بنے گی تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ سب جماعتیں مل کے اپنے اپنے آ کے لے کے آئیں. بتائیں, دیکھیں مشاورت ہو رہی ہے نا, مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے, ہم بھی شامل ہیں, باقی سیاسی جماعتیں. یہ معاملہ 25 اکتوبر سے آگے بھی جا سکتا ہے یا اس سے پہلے ہی ہوگا؟ 25 سے پہلے ہوگا یا آگے بھی جا سکتا ہے؟ 25 سے پہلے ہو, یہ کیا ہے؟ آپ کے بہت طرح سے ہوتا ہے ناقدین, وہ کہتے ہیں شاید قاضی صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے سارا انتظام. کوئی قاضی صاحب کے لیے نہیں کیا, قاضی صاحب تو جا رہے ہیں 24 کو, نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آئینی عدالت بننی چاہیے, اور آئینی عدالت بنے گی. قانون جو ہے وہ اگر اس طرح کا قانون بنا کے ہم سپریم کورٹ کو ایک پروٹیکشن ہی دے رہے ہیں کہ وہ جو دوسری چیزیں وہ سنیں اس کام میں, کم سے کم دیکھیں, یا تو پھر سارا کام سپریم کورٹ ہی کر لے, پھر ہم سب لوگ جو ہیں گھر چلے جائیں. نہیں, وہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کا کام ہونا جو ہے کرے گی. لیکن یہ بات ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, اور ضرور بنے گی. اپوزیشن کو شامل ہو کے اس میں اپنے جو انپٹ دینی چاہیے, اور اس کے بعد کنسنسس ایک جو ہے وہ بل آ جائے, اور وہ بل پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس 2 تہائی اکثریت ہوگی تو بل ہم لائیں گے, وہ انشاءاللہ پاس بھی ہوگا. اور
یہ 25 سے پہلے ہو جائے گا. نہیں ہوگی تو پھر بھی بنا لیں گے 2 تاریخ. نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ کے سامنے ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ایک کرنل جماعت چلاتا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا اس کا صادق سنجرانی کا زیادہ اٹھے تھے, اندر جا کے کم ہو گئے تھے. یہ نہیں ہو رہا, کم سے کم یہ تو اپریشیٹ کریں کہ ایک پارلیمانی اور جمہوری طریقہ اپنا. میڈم آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بڑا اہم معاملہ 184 اور 199 کا ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی پروٹیکشن بھی دیتا ہے, اور پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو یہ پاورز دیتے ہیں کہ وہ براہ راست کچھ پٹیشنز کو یا خود نوٹسز کے تحت کیسز سن سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپ کی جماعت کے ساتھ بھی بہت سیاسی انتقام اور سارے معاملات چلتے رہے ماضی کے اندر. آج کل پی ٹی آئی ہے, اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ اگر آپ کے مسودے کے اندر یہ دونوں آرٹیکل کی ڈیلیشن ہے, اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر معاملہ لوور کورٹ یا پولیس کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر عام آدمی جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا مسنگ کر لیا جاتا ہے یا کہیں غائب کر دیا جاتا ہے تو وہ کدھر جائیں گے پھر سارے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے. شکر ہے, آواز ہی صحیح نہیں آ رہی ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب ہمیں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک مسودہ نہ صرف پبلک ہوا ہے بلکہ اس پارٹی کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ میں نے مسودہ پبلک کر دیا, پورے پاکستان سے اس میں جو رائے دینا چاہتا ہے دے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑے قابل یہاں پہ وکلا ہیں مختلف پارٹیز میں بھی اور پارٹیز کے علاوہ بھی, اور وہ سب اسے دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ قانون سازی کرے, آئین سازی کرے. تو اس میں جو بھی آبجیکشنز آئیں گے ان کو بالکل کھلے دل سے ایکسیپٹ کر کے اس کو اور بہتر کیا جائے گا. اور جے یو آئی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. کامران مرتضیٰ سے دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ بینچ بنانا چاہتے ہیں عام کورٹ. تو اب اس میں جو بھی جہاں بھی, کیونکہ میں خود بھی کوئی قانون دان نہیں ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ جو بھی آبجیکشن آئے گا, ابھی ذیلی کمیٹی بنی ہے, پھر ان کو یہ ٹائم دیا جائے گا کہ یہ سارے مسودے ان کے سامنے وہ ایک حتمی ہمیں امینڈ کر کے دیں. صحیح ہو گیا. تو کنسنسس زیادہ سے زیادہ بلڈ کیا جائے گا. جے یو آئی کے کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا 90% جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے. 10% یہ 2 نکات آپ بتا رہے ہیں, یہیں پہ شاید آپ کا اختلاف رائے, اور وہ پر امید ہے کہ شاید اس پہ بھی ود ان اے ویک جو ہے کہ ہو جائے گا. شفقت صاحب آپ بتائیں, آخری 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, کہ آپ اپنا انپٹ دے رہی ہے پی ٹی آئی یا نہیں دے رہی آئینی ترامیم کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا اس پارلیمنٹ کے حوالے سے, اس حکومت کے حوالے سے بے شمار تحفظات ہیں آپ کے, اور اس میں کوئی ترامیم میں آپ حصہ لے رہے ہیں, انپٹ دے رہے ہیں, یا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اگلی کوئی پارلیمنٹ آئے گی, حکومت بنے گی, الیکشن ہوں گے تو پھر ہم کریں گے, یا ابھی آپ کچھ دے رہے ہیں انپٹ؟ نہیں, ہم بالکل انپٹ دیں گے. اور جو مسودہ جے یو آئی ایف نے دیا ہے, میں نے بھی خود دیکھا ہے, ہماری پارٹی نے بھی دیکھا ہے, وہ زبردست مسودہ ہے. ہم تقریباً اس کے ساتھ ایگری ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں کوئی اصلاحات ہوں ایسی ہوں جو عام آدمی کا فائدہ ہو, لیکن پرسن سپیسیفک جو بھی امینڈمنٹ ہوگی, پرسن سپیسیفک جو بھی معاملات ہوں گے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور 175 کیسز ہیں ٹوٹل. میڈم میں دیتا ہوں آپ کو بھی 1 منٹ. جی شفقت صاحب کمپلیٹ کر لیں. 175 کیسز ہیں پینڈنگ. کیا اس کے لیے کوئی نئی آئینی عدالت بنانا ٹھیک بات ہوگی؟ غریب ملک ہے, رحم کریں اس پہ. جو ایک بینچ بن جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور یہ آئینی میٹر جو ہیں 175 پہ بھی انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گے. صحیح ہے. جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ بحث تو وہاں پر ہوگی کمیٹی میں کہ بینچ بنے یا کچھ, لیکن کوئی بھی قانون پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. اگر پرسن اسپیسیفک ہوتا تو نیب کی امینڈمنٹ سے صرف وہ ہم سب کو فائدہ ہوتا, جو لوگ آپ اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ ٹوتھ لیس کر دیا, لیکن جیسے ہی ہم نے وہ جیتا تو آپ کے لیڈر کو فائدہ ہوا. صحیح. اچھا ویسے مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, یہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے نا ابھی, جو جس کے تحت ہمیں پیسے مل رہے ہیں, اس کا جو میمورنڈم ہے اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا, جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے, اس کا آرٹیکل 24C ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کو مزید طاقتور اور مضبوط بنائیں گے. یہ ہم نے کمٹمنٹ دی ہے,
IMF کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب یہ مزید طاقتور ہو کہ وہی پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گا، یہ واقعی کرپشن کے خلاف چلے گا. بہت شکریہ. میں بھی سمجھتی ہوں کہ 66 سے زیادہ ممالک جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. 200 مقدمے ہیں لیکن وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے مقدمے نہیں سنے جاتے. یہ میں نیب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کو کہہ رہے ہیں بہت طاقتور بنائیں گے. چل بہرحال بہت نیب کا جو سب سے فائدہ سب سے پہلے کلیم عمران خان نے کیا جو شعلہ صاحب بتا رہی ہے. بالکل. چلے بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کا، شفقت امان صاحب بہت شکریہ آپ کا، بلا رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین بات چیت کر رہے تھے کچھ SCO کانفرنس اور PTI کا احتجاج اور آئینی ترمیم کے حوالے سے. آج تک اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.